شب قدر کی فضیلت بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے تمام عمر کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا اور کہا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کار رہا ہے، اس میں قدر کی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی فرماتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ ہمارے پیارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر قبر باندھ لیتے، اس میں راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے اہل کو بھی جگایا کرتے۔ ہمارے بزرگان دین رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر رات میں کتنے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے، اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شب قدر کی کم سے کم نماز 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، اور سلام کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اپنا 200 رکعت کا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کا جو ارادہ کیا ہو پورا کرے۔ تو ایسا کرنا اس شب قدر کی جلالت قدر جو کہ اللہ عز و جل نے بیان فرمائی اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا، اس کے لیے اسے کفایت کرے گا۔ اس عبادت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اس کے لیے یہ نوافل جو ہے وہ بخشش کا سامان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہر طرح کی آسانیاں اور مہربانیاں فرمائے گا، دنیا و آخرت کی تمام دین و دنیا کی بھلائیاں اسے نصیب فرمائے گا۔ تو آج میں آپ کے لیے ماہ رمضان کی 25ویں شب یعنی کہ تیسری شب قدر کے نوافل لے کے آئی ہوں۔ پہلے میں آپ کو 21 رمضان المبارک کی شب یعنی کہ پہلی شب قدر اور 23 رمضان المبارک کی شب یعنی کہ دوسری شب قدر کے نوافل بھی بتا چکی ہوں۔ وہ نوافل بخشش کے تھے، قبر سے نجات کے تھے، تو ان نوافل کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا، تو ان نوافل کو بھی آپ پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ ان نوافل کے طرح طرح کے فیوز و برکات ہے، اللہ تعالیٰ ان نوافل کے صدقے آپ کی بخشش فرمائیں گے، آپ کو گناہوں سے نجات عطا فرمائیں گے، آپ کی توبہ قبول فرمائیں گے، آپ کے رزقوں میں فراخیاں عطا فرمائیں گے، آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائیں گے۔ ان نوافل کو پڑھنے کے بہت ہی فوائد ہیں، کوشش کیجئے گا کہ آپ شب قدر کی تیسری شب کو ان نوافل کو ضرور پڑھیں۔ تو آئیے نوافل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ پہلے جو نوافل ہیں یہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کے بے شمار فوائد نصیب فرمائیں گے، بے شمار فیوز و برکات آپ کو نصیب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا بے حد ثواب عطا فرمائے گا ان نوافل کے پڑھنے کے صدقے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی 25ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیں، یعنی کہ آپ نے 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیرنا ہے، پھر آگے 2 رکعت کی نیت کر کے آپ نے پھر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے، پھر ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 بار، یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ والی سورت، اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد
یہ 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ پھر یہ نماز مکمل کرنے کے بعد یعنی کہ جب آپ 4 رکعت یہ نوافل ادا کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے کلمے کی 1 تسبیح کرنی ہے۔ تو آئیے صحیح زیر زبر کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ سورۃ القدر، سورۃ الاخلاص اور کلمہ طیبہ سیکھتے ہیں۔ پہلے آپ انہیں سیکھیے گا پھر پڑھیے گا، کیونکہ قرآن پاک کو غلط زیر زبر کے ساتھ، غلط تجوید کے ساتھ، غلط مخارج کے ساتھ پڑھنے کا ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پاک کو خوش الحانی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ کا قرآن پاک ٹھیک نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے قرآن پاک ٹھیک کریں، سیکھیں گے، بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ کو قرآن پاک ٹھیک سے پڑھنا آ جائے گا۔ تو آئیے سورۃ القدر، سورۃ الاخلاص اور پہلا کلمہ طیب پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان 4 رکعت نوافل کے بعد آپ نے نوافل واسطے بخشش گناہ کے پڑھنے ہیں۔ 25ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ اس طرح 4 رکعت سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ہر رکعت میں اس طرح 4 رکعت نفل جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پھر بعد سلام کے آپ نے 70 دفعہ استغفار پڑھنی ہے۔ یہ نماز بخشش گناہ کے لیے بہت افضل ہے، یہ سید الاستغفار ہے، آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے رہائی نصیب فرمائیں گے رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آئیے سید الاستغفار صحیح زیر زبر کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ خاص وظیفہ واسطے 25ویں شب، رمضان المبارک کی 25ویں شب یعنی کہ تیسری طاق رات کو آپ نے 7 بار سورۃ فتح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے ہر مراد کے لیے پڑھنی ہے، جو مراد آپ کے دل میں ہے، جو مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نیت کر لیجئے اور 7 بار سورۃ فتح کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اس طاق رات کے سبب آپ کی مراد بار آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد کو پورا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے اس مقصد میں۔
پھر آگے 25ویں شب کا یعنی کہ تیسری شب قدر کا ایک اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ کوئی دونوں وظیفے اتنے مشکل نہیں ہیں اور نہ ہی نوافل اتنے مشکل ہے، 4 رکعت کے نوافل آپ ضرور پڑھیے گا اور ان وظائف کو کیجیے گا۔ دونوں وظائف کو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ ان وظائف کے پڑھنے کے صدقے پہلا وظیفہ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد پوری کریں گے، ہر مقصد پورا کریں گے، اور یہ والا وظیفہ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا وظیفہ ہے۔ 25ویں شب یعنی کہ تیسری شب قدر کو آپ نے 7 بار سورۃ دخان پڑھنی ہے، جو کہ آپ کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گی۔ یہ رمضان المبارک کی طاق راتوں کے خاص وظائف ہیں، کوشش کیجئے گا کہ آپ ان کو پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری 25ویں شب یعنی کہ تیسری طاق رات کے نوافل اور وظائف جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آگے رمضان المبارک کی 27ویں شب یعنی کہ چوتھی شب قدر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، نوافل کے ساتھ اور وظائف کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین و دنیا کو سنوار دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے ہم پر نزا کی سختیاں آسان فرمائے اور ہمیں نزا کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔